السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو خبریں میری اسکول کی میں۔ یہ صرف ایک نیوز پروگرام نہیں بلکہ ہمارے خوابوں، لگن اور کامیابیوں کی کہانی ہے۔ یہاں تذکرہ ہوتا ہے ان ننھے ستاروں کا جو علم سے روشنی لیتے ہیں، تجربے سے نکھرتے ہیں اور اخلاق سے اپنی دنیا کو منور کرتے ہیں۔ جیسے شاعر نے کہا ہے، نکل کر باقی دنیا سے اگر ہم سے سنور جائے، کہیں کام آ جائے جہاں انسان مر جائے۔ یہی ہمارا پیغام ہے کہ علم بھی حاصل کرے، اخلاق بھی سنوارے اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے۔ ہماری ہر سرگرمی، ہر محنت اور ہر کامیابی ہمیں مضبوط کردار، روشن مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارے اساتذہ اور والدین کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم سچائی، ادب اور ایمان کے ساتھ اپنی راہیں روشن کرتے جائیں۔ تو آئیے اسی جذبے کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبروں کی طرف، جہاں ہمارے باہمت طالب علم کی دنیا میں کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، نئے خواب دیکھ رہے ہیں اور دنیا کو روشن کرنے کا عزم کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے میرے باصلاح ساتھی جو آپ تک پہنچائیں گے حوصلہ بڑھانے والی، خوشی بکھیرنے والی، فخر دلانے والی تازہ خبریں۔ سائنس کی عالمی دنیا میں طالبات کا اعتماد بھرا قدم، موجود المسلمین پرائمری اسکول کی سائنس فیسٹیول میں نمایاں شرکت۔ موجود المسلمین پرائمری اسکول میں انجمن سرپرست و معلمین کی بامقصد نشست۔ موجود المسلمین پرائمری اسکول کی ماہانہ میٹنگ میں سوسائٹی کے معزز رکن امیثہ محمد جنید صاحب کی شرکت۔ بیٹی اللہ کی رحمت جماعت ہفتم کی متاثر کن پیشکش۔ موعود المسلمین پرائمری اسکول میں نماز کی عملی مشق۔ مسلم سائنٹسٹ کے کوئز مقابلے میں موعود المسلمین پرائمری اسکول کی طالبہ نمایاں۔ قدرتی وسائل کے استعمال پر تعلیمی و عملی سرگرمی کا انعقاد۔ رول پلے کے ذریعے سبق کا مؤثر اختتام، ایک مکڑا اور مکھی سبق آموز پیشکش۔ اسکل بوسٹر ڈے کے تحت کتاب سے اسکرین تک طلباء کی ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت کا سلسلہ جاری۔ بیسٹ ٹیچر آف دی منتھ کی تقریب میں چیئرمین جناب محمد موسیٰ یوسف ناگنی صاحب کا خطاب۔ اعزاز یافتہ طلباء کی نظم و ضبط اور تعلیمی کامیابی پر پذیرائی۔ موعود المسلمین پرائمری اسکول میں بیسٹ پیرنٹس آف دی منتھ کے اعزاز یافتہ سرپرستوں کا شاندار استقبال۔ کاسموپولیٹن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام اور ضلع پریشد پروری کے تعاون سے 26 اور 27 دسمبر 2025 کو نانگ کھیڑا روڈ کوئز کیمپس پروری میں منعقد ہونے والا سائنس فیسٹیول 2025 میں موجود المسلمین پرائمری اسکول کے طالبات نے نمایاں شرکت کی اور اپنی سائنسی صلاحیتوں کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اس سائنس فیسٹیول میں موجود المسلمین پرائمری اسکول نے دوران خون اور دل کی بیماری، دل کا دورہ کے موضوع پر مبنی ایک مؤثر متحرک ماڈل پیش کیا۔ اس ماڈل کو موجود معزز اور ماہرین تعلیم کی طرف سے خصوص دعا ملی۔ اجبا فاطمہ عبدالواحد اور بریرہ کلثوم محمد رفیق انصاری کلاس ہفتم دال کی طالبات نے اس ماڈل کو بہت اعتماد اور سادہ زبان میں پیش کیا۔ اس کے ذریعے انہوں نے انسانی جسم میں دوران خون کے عمل، دل کے افعال اور امراض قلب کی وجوہات کو واضح طور پر بیان کیا۔ اس موقع پر اسکول کے دیگر طلباء کو بھی سائنسی تعلیم دورے کی صورت میں سائنس فیسٹیول میں لے جایا گیا۔ وہاں طلباء نے مختلف اسکولوں کی جانب سے پیش کیے گئے سائنس ماڈلز اور تجربات کو دیکھا۔ اس دورے نے طلباء کو مطالعہ، تحقیق اور سائنسی سوچ کو فروغ دینے کا ایک قیمتی موقع فراہم کیا۔ اس کامیاب پریزنٹیشن کی رہنمائی اسکول کے صدر مدرس محمد عبدالباسط صاحب نے کی، جبکہ عبید اللہ شریف، آمنہ تبسم، صالحہ امرین اور عبدالرحیم نے طلبات کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کیا۔ اساتذہ کی محنت اور مناسب رہنمائی کے باعث طالبات نے اعتماد کے ساتھ اپنا معیار پیش کیا۔ خون کی گردش کے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، جس میں جسم ایک پمپ کی طرح عضو ہوتا ہے جو پورے جسم میں خون کو
خون کو پہنچاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں شریانیں یعنی کہ آرٹریز, وریدیں, وینز اور کیپلریز پائے جاتے ہیں. شریانیں دل سے پورے جسم کو خون پہنچاتے ہیں اور وریدیں پورے جسم سے خون کو واپس دل کی طرف لے جاتے ہیں. کیپلریز بہت باریک نالیاں ہوتی ہیں. اس میں آرٹریز اور وریدیں پائے جاتے ہیں. اس میں خلیات کے درمیان تبادلہ بھی ہوتا ہے. دورِ قلب دل. دورِ قلب دل کی شریانوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے جس کی وجوہات کی بنا پر بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور ڈائبٹیز, اس کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی, سگریٹ نوشی, شراب نوشی اور اس کے ساتھ ساتھ تناؤ اور بے حرکت طرز زندگی جیسے عوامل شامل ہے. شریانوں کی خرابی جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں چربی جم جاتی ہے, جس سے دوران خون کا نظام رک جاتا ہے اور دل کے کام کاج میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہائی بلڈ پریشر بھی شریانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور ڈائبٹیز جسے ہم شوگر کا بڑھنا کہتے ہیں, اس کے بڑھنے سے بھی خون کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طریقے سے تمباکو نوشی, سگریٹ نوشی, شراب نوشی یہ بری عادتیں نہ کہ صرف جسم کے دوسرے اعضاء کو بلکہ دل کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. دورِ قلب کی علامتیں. دورِ قلب کی علامتیں ہارٹ اٹیک سے پہلے آنے والی علامتیں ہوتی ہے, جیسے دل میں شدید دباؤ محسوس ہونا, سینے میں درد ہونا, متلی ہونا, قے ہونا, سانس لینے میں دشواری ہونا. اگر ہمیں یہ علامتیں معلوم ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً دواخانے میں جانا چاہیے اور ادویات کا استعمال کرنا چاہیے اور اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس سرجری بھی کی جا سکتی ہے. موجودہ دور میں نئی طریقے سے دل کی شریانوں اور وریدوں کی درستی کے کام پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری لائف اسٹائل میں تبدیلی آنا چاہیے. ہمیں نیوٹریشیس فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے, جیسے کہ پھل, ترکاری, سبزیاں اور چربی اور کم چربی والی غذا کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. ہمیں روزانہ ورزش کرنا چاہیے, یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اور بری عادتیں جیسے کہ تمباکو نوشی, شراب نوشی, سگریٹ نوشی ان سب کو ترک کر دینا چاہیے. خون کی گردش انسان کے جسم میں نہایت اہم ہوتی ہے اور دل کا دورہ ایک سنگین بیماری ہے, لیکن احتیاطی تدابیر سے ہمیں اسے دور رہا جا سکتا ہے. اسی طرح ہمیں صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے. جزاک اللہ. مورخہ 27 دسمبر 2025 بروز سنیچر معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی میں انجمن سرپرست و معلمین کی ایک اہم اور بامقصد نشست کا انعقاد کیا گیا. یہ نشست انفرادی طور پر اپنی جماعتوں میں منعقد ہوئی, جس میں کثیر تعداد میں سرپرست حضرات نے شرکت کی. نشست کے دوران تعلیمی نظام کے 4 بنیادی ستونوں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی, جن میں اقدار کی تعلیم, نصابی تعلیم, مہارتوں کی تعلیم اور آفیشل ورک شامل تھے. اس موقع پر اخلاقی اقدار, جماعتی اصولوں, کلاس رولز, نظم و ضبط اور عملی تعلیم پر خصوصی زور دیا گیا, جو محض نصاب تک محدود نہ ہو بلکہ طلباء کی عملی زندگی میں مؤثر اور کارآمد ثابت ہو. نشست میں سالانہ منصوبہ بندی کے مطابق اسکول میں انجام دی جانے والی تمام تعلیمی, تربیتی اور عملی سرگرمیوں کی مکمل معلومات فراہم کی گئی اور سرپرستیان تمام کے بارے میں جائزہ لیا گیا. سرپرستوں کو طلباء کی تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ کردار سازی, ذمہ داری کے احساس اور عملی صلاحیتوں کی نشوونما سے بھی آگاہ کیا گیا. سرپرست حضرات نے اسکول کی تعلیمی و تربیتی وشوں کو سراہتے ہوئے انتظامیہ اور اساتذہ کے ساتھ بھرپور تعاون کا یقین دلایا. یہ نشست والدین اساتذہ کے درمیان مضبوط رابطہ قائم کرنے اور طلباء کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنانے میں نہایت کامیاب ثابت ہوئی. بتاریخ 31 دسمبر 2025 کو مدرسے میں شفٹ اول و دوم کے اساتذہ کی صدر مدرس صاحب
के साथ महाना मीटिंग मुनक्किद हुई। ट्रबल की मीटिंग के मौके पर सोसाइटी के मुआज़िर रुकन कमीसा मोहम्मद जुनैद साहब भी मौजूद थे। मीटिंग का एजेंडा इंसाफ की तालीम, इक़दार की तालीम, महारतों की तालीम और ऑफिशियल काम पर मुश्तमिल था। मीटिंग का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद अज़ा सदर मुदर्रिस साहब ने आइंदा तालीमी सरगर्मियों और सालाना मनसूबाबंदी से असातिज़ा को आगाह किया। इक़दार की तालीम के तहत इक़दार की तालीम के इंचार्ज मोइज़ अहमद खान सर ने सूरह हिजरात की आयत 13 पर रोशनी डाली। गुज़िश्ता माह के और आइंदा माह के नुकात पर गुफ्तगू की। सुबह की शिफ्ट से खालिद अंसारी सर, जबकि दोपहर की शिफ्ट में वसीम अज़हर सर ने सूरह हिजरात के अखलाकी पहलुओं मुअस्सिर अंदाज में रोशनी डाली। असातिज़ा से तबादला ख्याल भी किया गया। निसाब से मुतालिक रिपोर्ट निसाब की तालीम के इंचार्ज उबैदुल्लाह शरीफ सर ने पेश की और दौरान तदरीस टीचिंग एड्स के मुअस्सिर इस्तेमाल पर जोर दिया। सदर मुदर्रिस साहब ने मराठी ज़बान के जुमलों के इस्तेमाल की हिदायत दी। दी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के मुअज़्ज़िज़ रुकन कमीसा मोहम्मद जुनैद साहब ने खिताब करते हुए टीचिंग एड्स की अहमियत, बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेवल और जिस्मानी शमूलियत, बॉडी इन्वॉल्वमेंट पर जोर दिया और टीचिंग एड्स के मुकाबले की तजवीज़ पेश की। आखिर में सदर मुदर्रिस ने महारतों की तालीम का जायजा लिया। सुपरवाइजर बासित खान सर ने ऑफिशियल कामों और तमाम तलबा की अपर आईडी मुकम्मल करने की हिदायत दी। बतारीख 3 जनवरी को मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल में जमात हफ्तुम के लिए मराठी मज़मून के तहत एक बामकसद और फिक्र अंगेज तालीमी सरगर्मी मुनक्किद की गई, जिसका उन्वान बेटी अल्लाह की रहमत था। इस सरगर्मी के रहनुमाई मराठी मज़मून के उस्ताद ज़ाकिर अहमद खान ने की। इस सरगर्मी के दौरान तालिबात ने एतिमाद के साथ अपने ख्यालात का इज़हार किया और बेटियों की अहमियत को उजागर किया। तालिबात ने बताया कि बेटियां घरों की रौनक, मोहब्बत और अल्लाह ताला की अजीम नेमत होती है, जिनके जरिए खानदानों में खुशियां और बरकतें आती है। इस तालीमी सरगर्मी के अहम मकासद में रूहानी व अखलाकी तरबियत, तुलबा की बोलने की सलाहियत में इजाफा, अल्लाह की अता करदा वो नियामतों और रहमतों पर शुक्र गुजारी का जज्बा पैदा करना शामिल था। इसके साथ साथ समाज में बेटियों के बारे में पाए जाने वाले मनफी नजरियात को बदलने की शौरी कोशिश भी की गई। इस मौके पर तालिबात को अपनी कद्र व अहमियत से वाकिफ करवाया गया और ये पैगाम दिया गया कि बेटी इस पर बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत और माशिरा का कीमती सरमाया है। ये सरगर्मी तुलबा में खुद एतमाद, मुस्बत सोच और मसावत के फरोग का बेहतरीन जराया साबित हुई। आयुष्य घर लगन आणि जबाबदाऱ्या पुरांतच मर्यादित असते. मुलीचे मुख्य काम घर सांभाळणे आहे. बाहेरची जबाबदारी किंवा नोकरी त्यांना पेलणार नाही. मोठे आणि कठीण निर्णय घेण्यासाठी ठामपणा आणि स्थैर्य मुलीमध्ये नसते, म्हणून महत्त्वाची भूमिका त्यांना देऊ नये. अगं नाही रे, तिची गोडी आहे. मुलगी म्हणजे अल्लाहचे सुंदर वरदान. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणाले आहे, ज्याने आपल्या मुलींची चांगली काळजी घेतली त्याला अल्लाह जन्नत दे. मुलगी घरात आनंद आणते, सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हसू आणते आणि अल्लाहला ही अशा मुली खूप आवडतात, कारण मुलगी ही अल्लाहचे सगळ्यात सुंदर देण आहे. निष्कर्ष, दोघांचं मत ऐकल्यावर गोष्ट स्पष्ट होते. मुलगी ही ओंज नाही तर अल्लाहची अमूल्य देणगी आहे. ती आई वडिलांसाठी दुआ सारखी असते. घरात प्रेम आणि बरकत आणते. समाजाला विचार बदलला तर मुलगी प्रत्येक कुटुंबासाठी अभिमान बनेल.
म्हणूनच मुलगी ही अल्लाहचे आशीर्वाद आहे हे आपण मनापासून स्वीकारलं पाहिजे. धन्यवाद. 3 जनवरी बरोज सनीचर मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल में इक़दार की तालीम के इंचार्ज जनाब मुइज़ अहमद सर की रहनुमाई में अरबी के असातिज़ा ने तमाम जमातों के तुलबा के लिए नमाज की अमली मश्क करवाई. इस मौके पर स्कूल में मौजूद मस्जिद के अहाते में तमाम जमातों के तुलबा ने बाकायदा तौर पर नमाज की मश्क की. इस अमली मश्क का मकसद तलबा में नमाज की सही अदायगी का शऊर पैदा करना था ताकि वो क़याम, रुकू, सजदा और कायदा जैसे तमाम अरकान नमाज को दुरुस्त तरीके से अदा कर सके. इसके साथ साथ नमाज में पढ़ने जाने वाली तस्बीहात और कुरान मजीद की आयतों को सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ने की तरतीब भी दी गई. उस्ताद ने इस बात पर खुसूसी तवज्जो दी कि तलबा के दिलों में नमाज की अहमियत परवान चढ़े ताकि वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में नमाज को अव्वलीन तरजीह दे और इस वक्त पर खुशू व खुजू के साथ अदा करें. मश्क के दौरान तमाम तलबा की इनफरादी तौर पर अरकान नमाज की जांच की गई और क़याम, रुकू, सजदा और कायदा की दुरुस्त अदायगी का बगौर मुशाहिदा किया गया. नेज़ जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ इस्लाह भी की गई. इस अमली सरगर्मी तलबा की दीनी व अखलाकी तरबियत के लिए निहायत मुफीद मुअस्सर साबित हुई. मुस्लिम साइंटिस्ट मुकाबले में परभनी के ज़ैर एहतमाम तलबा में साइंसी शऊर बेदार करने, मुस्लिम साइंसदानों की गिरा कदर खिदमात से आगाही और तालीमी मुकाबला जाती सलाहियतों को फ़रोग़ देने के मकसद से मुस्लिम साइंसदान ऑनलाइन क्विज़ मुकाबले का कामयाब इनेकाद बतारीख़ 25 दिसंबर 2025 को अमल में आया. इस मुकाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने भरपूर शिरकत करते हुए अपनी इल्मी और साइंसी सलाहियतों का शानदार मुज़ाहरा किया. मुआयरी और मालूमाती सवालात पर मुश्तमिल इस ऑनलाइन क्विज़ में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हुए मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल की तालिबा अशबा फातिमा अब्दुल वहीद ने इनाम अव्वल हासिल करके इदारे का नाम रोशन किया, जबकि अरीफ अहमद और मुफीजुर रहमान को शानदार कारकर्दगी पर तरगीबी इनाम से नवाजा गया. इन तलबा की इस नुमाया कामयाबी पर सदर मुदर्रिस जनाब मोहम्मद अब्दुल बासित सर और तमाम असातिज़ा इकराम ने दिली मसरत का इजहार करते हुए तलबा को मुबारकबाद पेश की और इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया. बतारीख 5 जनवरी मोइदुल मुस्लिमीन प्राइमरी स्कूल में जमात शशुम अलीफ व बे ये तलबा के लिए मजबूत जोग्राफिया के तहत कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के मौजू पर एक मुफीद मालूमाती और अमली तालीमी सरगर्मी मुनाक़िद की गई. इस सरगर्मी के दौरान तलबा ने कुदरती वसाइल और इनसे हासिल होने वाले फ़वाइद पर शानदार तालीमी प्रेजेंटेशन पेश की. तलबा की जानिब से तैयार किरदा मॉडल्स में सोलार सिस्टम के जरिए बिजली की तैयारी, पवन चक्की, ज़राअत, मिट्टी की अफादियत, कुआं, नबातात और दीगर कुदरती वसाइल शामिल थे. तलबा ने निहायत एतमाद के साथ अपनी मॉडल्स की वजाहत की और कुदरती वसाइल की अहमियत, दुरुस्त इस्तेमाल और इनके तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली. इस मौके पर पानी, मिट्टी, हवा, जंगलात और मादनी वसाइल जैसे अहम कुदरती वसाइल के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की गई. साथ ही इन वसाइल के बेजा इस्तेमाल से मुस्तक़बिल को लाहक खतरात से भी आगाह किया गया. सरगर्मी के दौरान तलबा ने 4 तस्वीर और मॉडल्स के जरिए कुदरती वसाइल की वजाहत की, जिससे इनकी तख्लीकी सलाहियत, फहम और खुद एतमादी में नुमाया इजाफा देखने में आया. इस सरगर्मी का मकसद तलबा में माहौलियात से आगाही, अमली इल्म, जिम्मेदाराना रवैये और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर बेदार करना था. ये तालीमी सरगर्मी मज़मून टीचर मोहम्मद अदल सर की निगरानी में कामयाबी के साथ अंजाम पाई.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام محمد محمد فاروق ہے. زمین ایک قدرتی وسائل ہے. زمین میں ہوا چلتی ہے تو ہوا چلنے سے ہم بجلی حاصل کر سکتے ہیں, جس سے رات میں لائٹ چل سکتی ہے. پھر سورج کی توانائی سے ہم سولر پینل سے بجلی حاصل کر سکتے ہیں. کسی جگہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ زمین میں تالاب کھودتے ہیں اور اندر مچھلی پالتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام ابو الحسن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام شیخ افشار ہے. یہ قدرتی وسائل مٹی, پہاڑ سے ہمیں خاص طور پر ضرورت حاصل ہوتی ہے, جس سے ہمارے صحت اچھی ہوتی ہے. یہ تالاب ہے, اس سے جانوروں کو پانی حاصل ہوتا ہے. یہ مٹی قدرتی وسائل ہے. یہ پیڑ ہے, پیڑ سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے. سولر پینل ماحول کو آلودگی سے بچانے میں مدد دیتے ہیں. ان سے بجلی بنانے میں دھواں یا شور شرابہ نہیں ہوتا. زمین ایک قدرتی وسائل ہے جس میں ایک کسان اپنے بیلوں سے کھیت کو ناگر رہا ہے. کھیت سے ہمیں کئی ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے, پھل پھول اور اناج. یہ کنواں ایک قدرتی وسائل ہے جس میں پانی آتا ہے, اور یہ جھاڑ سے ہمیں لکڑیاں اور آکسیجن حاصل ہوتی ہے. ہوا قدرتی وسائل ہے, اس لیے ہمیں بہت ترقی سے ہمیں الیکٹرسٹی حاصل ہوتا ہے. جیسے گھروں میں, فیکٹریوں میں اور ٹرین اسٹیشن پہ یہ ایک سولر پینل ہے جس کو اگر ہم دھوپ میں رکھیں تو اس سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. اگر ہم اسے کوئی چیز میں لگائیں تو اس سے چارجنگ ہوتی ہے. معید المسلمین پرائمری اسکول میں طلباء کی تعلیم و اخلاقی تربیت کے سلسلے میں سبق کے اختتام پر ایک مؤثر تعلیمی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا, جس میں معلمہ عامرہ تبسم کی رہنمائی میں ایک مکڑا اور مچھی کے عنوان سے ایک سبق آموز رول پلے ڈرامہ پیش کیا گیا. اس رول پلے کا مقصد بچوں کو دھوکے, خوشامد اور جھوٹی باتوں سے ہوشیار کرنا اور سبق میں دیے گئے اخلاقی پیغام کو عملی انداز میں سمجھانا تھا. ڈرامے میں یہ منظر پیش کیا گیا کہ کس طرح مکڑا میٹھی باتوں اور خوشامد کے ذریعے مکھی کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. ابتدا میں مکھی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتی ہے مگر آخرکار غفلت کا شکار ہو جاتی ہے. اس منظر کے ذریعے طلباء کو یہ سبق دیا گیا کہ ہر بات اور ہر خبر پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے, بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ضروری ہے. سبق کے اختتام پر لی گئی اس سرگرمی میں طالبات نے نہایت دلچسپی, اعتماد اور نظم و ضبط کے ساتھ حصہ لیا, جس سے سبق کا پیغام مؤثر انداز میں واضح ہوا. اس موقع پر نشاط کی تعلیم کے انچارج جناب محمد عبید اللہ شریف سر نے طالبات کی شاندار پیشکش کو بے حد سراہا اور کہا کہ رول پلے کے ذریعے سبق کا اختتام کرنا بچوں کی سمجھ بوجھ, اخلاقی تربیت اور عملی سوچ کو مضبوط بناتا ہے. انہوں نے طالبات کی محنت اور کردار نگاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسی سرگرمیاں بچوں کی خود اعتمادی اور اظہار خیال کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. آخر میں یہ واضح پیغام دیا گیا کہ ہوشیاری, احتیاط اور سچ کو پرکھنے کی عادت انسان کو دھوکے اور نقصان سے محفوظ رکھتی ہے. روز سے جو اب ہاتھ جو آئے, بھوکے تھے کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی, آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا. اس ڈرامے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کے بہکاوے میں اور خوشامد میں نہیں آنا چاہیے, بلکہ عقل مندی اور چالاکی سے کام لینا چاہیے. متاریخ 3 جنوری 2026 اسکول میں اسکل بوسٹر ڈے کے تحت جماعت پنجم تحسن کے طلباء و طالبات کے لیے کمپیوٹر تعلیم کی ایک مؤثر اور عملی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا. اس سرگرمی میں طلباء کو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کی بنیادی تربیت دی گئی. تربیتی سیشن کے دوران طلباء کو پاور پوائنٹ میں ڈیٹا فیڈ کرنا, فونٹ سائز تبدیل کرنا, ایمیج انسرٹ کرنا, نئی سلائیڈ ایڈ کرنا اور سلائیڈز کو مختلف رنگوں سے ڈیزائن کرنا سکھایا گیا. تمام امور کو نہ صرف زبانی طور پر سمجھایا گیا بلکہ عملی طور پر کمپیوٹر پر کروا کر طلباء کی مہارتوں میں اضافہ کیا گیا. اس سرگرمی کا مقصد طلباء کو ڈیجیٹل صلاحیتوں کو فروغ دینا اور
اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے انہیں مستقبل کے لیے تیار کرنا تھا۔ طلباء نے اس سرگرمی میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور سیکھنے کے عمل کو خوش اسلوبی سے مکمل کیا۔ اس عملی سرگرمی کو جماعت پنجم ہفتم کے سائنس مضمون کے معلمین و معلمات نے اپنی نگرانی میں انجام دیا، جس میں عبید اللہ شریف سر، آمینہ تبسم میڈم، صالحہ امرین میڈم، عبدالرحیم سر قابل ذکر ہے۔ 2 جنوری 2026 بروز جمعہ اسکول کے پیش درس کے دوران ماہ دسمبر کے بیسٹ ٹیچر آف دی منتھ کے اعزاز سے مدرسے کے سینئر معلم جناب معز احمد خان سر کو نوازا گیا۔ یہ اعزاز سوسائٹی کے معزز رکن اور معید المسلمین ہائی اسکول کے چیئرمین جناب محمد موسیٰ یوسف ناگانی صاحب کے دست مبارک سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر جناب محمد موسیٰ یوسف ناگانی صاحب نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ انہوں نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ملت اسلامیہ اور ملک کے مستقبل ہیں۔ آپ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے خوشیوں کا سبب بننے والے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کا صحیح اور مثبت استعمال کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلباء اپنے وقت، اپنے اسکول اور اپنے اساتذہ کے قدر کریں تاکہ وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو، جس کے نتیجے میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ انہوں نے پیش درس کی شروعات سورہ فاتحہ کی تلاوت سے کرنے کی تلقین کی۔ ڈسپلن کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے فوجی پریڈ کی مثال دی اور کہا کہ جو بچے چست، چالاک اور منظم ہوتے ہیں وہی کامیابی کے ضامن بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہی طلباء حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا وقت اور اپنی توجہ مکمل طور پر اپنے اساتذہ کی تعلیم پر مرکوز رکھتے ہیں اور ایسے ہی طلباء کے قدم کامیابی چومتی ہے۔ اس موقع پر اسکول کے صدر مدرس جناب محمد عبدالباسط صاحب نے سوسائٹی کے معزز رکن اور جناب محمد موسیٰ یوسف ناگانی صاحب کے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی میں ماہ دسمبر کے دوران KG تافتون جماعت کے ان ممتاز طلباء کو بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی منتھ کے اعزاز سے نوازا گیا، جنہوں نے تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار، نظم و ضبط اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شفت اول میں یہ اعزازات صدر مدرس جناب محمد عبدالباسط سر کے ہاتھوں، جبکہ شفت دوم میں شفت انچارج جلیل احمد سر اور سپروائزر باسط خان سر کے ہاتھوں منتخب طلباء میں بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی منتھ کے بیجز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر صدر مدرس محمد عبدالباسط سر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اعزازات دینے کا مقصد طلباء میں محنت و لگن کی حوصلہ افزائی کرنا، نظم و ضبط اور ذمہ داری کے احساس کو فروغ دینا، مثبت مسابقت پیدا کرنا اور تعلیمی کامیابی کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کو مضبوط بنانا ہے۔ ہر جماعت سے منتخب طلباء کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اساتذہ کرام نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کے اعزازات طلباء کو مزید بہتر تعلیمی نتائج حاصل کرنے اور ہمیں جہت ترقی جانب گامزن ہونے میں مددگار ثابت ہو۔ اعزاز حاصل کرنے والے طلباء کے نام یہ ہے: جماعت جونیئر KG فریق حورین فاطمہ بنت ریاض حسنین محمد نثار، جماعت سینئر KG انم فردوس شیخ مجاہد، عائشہ کوثر شیخ شبیر احمد، ایان علی شاہ اویس علی شاہ، جماعت اول حلیم خان کلیم خان، سید نعمان سید شاہد، رابعہ بصری شیخ امیر، انابیہ سلمان خان پٹھان، جماعت دوم عمر الرحمان عبد المتین، محمد کاشف محمد اشفاق، فاطمہ بیگم شیخ عرفان، مریم فاطمہ شیخ مظہر، جماعت سوم محمد ارحم شفیق، محمد علی محمد کلیم، فاطمہ کلیم الدین شیخ، مائرہ فاطمہ انصاری، جماعت چہارم
سید فیضان سید رضوان، عبدالصبور محسن اظہر، مدیحہ نعیم قریشی، ماریہ کلثوم حفیظ احمد خان، جماعت پنجم امان خان اعجاز خان، محمد زیان عبد المحسن، سارہ فاطمہ عبدالستار قریشی، امیمہ عدین محمد زبیر، جماعت ششیوم، کاشف الرحمان شیخ خسرو، حسان خان عمران خان، ہمیں عرفیہ افروز انصاری، فریہ تسنیم اسد خان، جماعت ہفتم، عبدالرحمان محمد جاوید باغبان، محمد عمار انصاری، محمد عرفات انصاری، محروش فاطمہ محمد نثار خان، عائشہ پروین متین خان۔ آخر میں منتخب طلباء کو دلی مبارکباد پیش کی گئی اور ان کے روشن و تابناک مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ معید المسلمین پرائمری اسکول میں ماہ دسمبر کے لیے بیسٹ پیرنٹس آف دی منتھ کے وہ والدین جنہوں نے بچوں کی بہترین تربیت، اسکول کے لیے قریبی تعاون اور بچوں کی اخلاقی و تعلیمی رہنمائی میں کردار ادا کیا۔ بچوں کی کامیابی میں والدین کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے والدین اسکول کے لیے ترقی میں شراکت دار ہوتے ہیں اور ان کا تعاون اسکول کے لیے فخر ہے۔ ماہ دسمبر کے لیے بیسٹ پیرنٹس آف دی منتھ کے نام یہ ہے: جماعت جونیئر کی جی شیخ سراج الدین ناظمہ بیگم، مبشر علی بیگ، عالیہ تبسم۔ جماعت سینئر کی جی محمد زبیر، افسانہ بانو، محمد اشفاق، نکھت پروین، عامر خان، منہاج بانو۔ جماعت اول سید شاکر، ثالیہ کوثر، سید شاہد، انجم بیگم، شیخ علیم، رفعت فاطمہ، محمد اعجاز، جویریہ سمرین۔ جماعت دوم معین خان، جبین بیگم، شیخ شکیل فردوس، شیخ عقیل، سمیہ بیگم۔ جماعت سوم محمد شفیق انصاری، عفت فاطمہ، محمد کلیم، عرشیہ فاطمہ، محمد اطہر، شیخ کاشفہ، مبشر علی بیگ، عالیہ جبین۔ جماعت چہارم سید رضوان، تبسم بیگم، محمد اظہر، نازیہ بیگم، نعیم قریشی، صبیہ بیگم، حفیظ احمد خان، عیشت پروین۔ جماعت پنجم انور خان، رضوانہ بیگم، شیخ عرفان، حنا کوثر، شیخ علی، شیخ کلیم، سعدیہ سلمہ، محمد واجد انصاری، رخسانہ بیگم۔ جماعت ششم عادل فاروقی، تنویر فاطمہ، عبد الواجد، سمیہ دیشمکھ، محمد سعید، ساجدہ بیگم، اسد خان، بی بی ہاجرہ۔ جماعت ہفتم محمد جاوید، روبینہ بیگم، عبد المتین، ندب شاہدہ، عبد السمیع، شبانہ بیگم، شیخ شفیع خان، فردانہ۔ اعزاز یافتہ والدین کو مبارک باد پیش کی گئی اور اس امید کا اظہار کیا گیا کہ والدین کا یہی مثبت تعاون آئندہ بھی طلباء کی ہمہ جہت تعلیمی و اخلاقی ترقی میں اہم کردار کرتا رہے گا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے معید المسلمین پرائمری اسکول کا معلوماتی اور دل کو چھو لینے والا نیوز بلیٹن۔ ہمیں یقین ہے کہ آج کی جھلک آپ کو ہمارے اسکول کی سرگرمیوں، کامیابیوں اور طلباء کی محنت سے قریب لے آئے گی۔ اگر آپ ہمارے تعلیمی سفر کا ساتھی بننا چاہتے ہیں تو فوراً سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل المعید سوشل ریفارمر اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک فوری پہنچے۔ اس ویڈیو کو اپنے خاندان، دوستوں اور طلباء تک ضرور شیئر کریں تاکہ علم، اخلاق اور ترقی کا پیغام ہر گھر میں عام ہو۔ دیکھتے رہیے المعید سوشل ریفارمر، جہاں ہر لمحہ سیکھنے کا ہے، ہر نیوز میں پیغام تربیت ہے۔ انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئی سرگرمیوں اور کامیابیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔